معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے مرزا غالب کی قصیدہ نگاری۔ ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر سمیہ باغبان کی آواز میں۔ مرزا غالب کی قصیدہ نگاری۔ غالب کا ہماری زبان کے عظیم شاعروں میں شمار ہے، لیکن قصیدہ نگاری میں سودا تو کجا وہ ذوق کے رتبے کو بھی نہیں پہنچے۔ تاہم ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی قصیدہ نگاری کی پیروی کو کسر شان جانا اور غزل و مکتوب نگاری کی طرح اپنا راستہ آپ نکالا اور قصیدہ نگاری کے ایک نئے انداز کی بنیاد رکھ گئے۔ غزل غالب کی پسندیدہ صنف ہے اور ساری زندگی ان کی توجہ اس پر مرکوز رہی، لیکن ان کے زمانے میں قصیدہ نگاری کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور اسے فن شعر میں مہارت کی سند خیال کیا جاتا تھا۔ خود غالب کی یہ رائے تھی کہ جو قصیدہ نہ لکھ سکتا ہو اس کو شاعروں میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ غالب کی اس رائے سے اتفاق مشکل ہے۔ غزل کے تقاضے الگ ہیں اور قصیدے کے تقاضے الگ۔ ہو سکتا ہے جسے ان میں سے ایک پر قدرت حاصل ہو وہ دوسری صنف میں بلند رتبہ نہ رکھتا ہو، بلکہ تجربہ بتاتا ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ غالب نے قصیدے اپنی طبیعت کی اپج سے نہیں بلکہ یا تو وقت کے تقاضے سے کہے یا پھر اپنی ذاتی غرض سے۔ بے شک ان قصیدوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، اس کے باوجود غالب کے قصیدے اس فن کی عام کسوٹی پر پورے نہیں اترتے، اور وہ اس لیے کہ غالب قصیدہ نگاری کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا راستہ عام قصیدہ نگاروں سے ہٹ کر نکال لیا۔ مدح گوئی میں جس مبالغہ آرائی اور جوش و خروش کا رواج تھا وہ ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے انہوں نے مدح کی طرف کم توجہ کی اور سارا زور تشبیب پر صرف کر دیا۔ ان کا اصل فن غزل تھا اور غزل تو نکلی ہی تشبیب سے ہے، لہٰذا تشبیب کا حق انہوں نے بخوبی ادا کر دیا۔ فارسی کے علاوہ غالب نے اردو میں 4 قصیدے کہے، ان میں سے 2 قصیدے حضرت علی کی شان میں کہے گئے ہیں۔ ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار، پہلا قصیدہ۔ دوسرا دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، اور 2 قصیدے بہادر شاہ کی مدح میں کہے ہیں۔ نمبر 1 ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، نمبر 2 صبح دم دروازہ خاور کھلا۔ تشبیب۔ قصیدے کی تمہید کو تشبیب کہا جاتا ہے چونکہ تشبیب سے ہی قصیدے کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے قصیدے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تشبیب میں یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ سننے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ غالب کے قصیدوں کا سب سے جاندار حصہ تشبیب ہی ہے۔ غالب کو اپنی تشبیب پر بجا طور پر ناز تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مدح و ستائش میں نہ سہی، لیکن تشبیب میں تو میں بھی افتاں و خیزاں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں جہاں عرفی و انوری پہنچے ہیں۔ اپنے شاگرد ہرگوپال تفتہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میرے قصیدے کو دیکھو، تشبیب کے شعر بہت پاؤ گے اور مدح کے شعر کم تر۔ گریز۔ تشبیب اور مدح میں ربط پیدا کرنا گریز کا کام ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک ڈور تشبیب ہے اور دوسری مدح، اور گریز ایک ریشمی گرہ ہے جو دونوں کو جوڑ دیتی ہے۔ غالب یہ گرہ لگانے میں پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔ ہلال عید سے سوال کرتے ہیں کہ جھک کے کسے سلام کر رہا ہے؟ چاند خاموش رہتا ہے تو خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بہادر شاہ کو۔ بادشاہ کا نام آتے ہی مدح کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شاہی شے بلند مقام، قبلہ چشم دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ مدح۔ قصیدے کا اصلی اور بنیادی جز مدح ہے اور قصیدہ کہنے کا مقصد ہی مدح گوئی ہے، مگر یہ وہ منزل ہے جس میں شیخ کا ٹٹو نہیں چلتا۔ غالب یہاں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، اور سودا اور ذوق کی ہمسری تو بہت دور کی بات، خود غالب کو اعتراف ہے کہ مدح و ستائش میں مجھ سے عرفی و انوری کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ ایک خط میں تفتہ کو لکھتے ہیں، کیا کروں اپنا شیوا ترک نہیں کیا جاتا۔ وہ روش ہندوستانی فارسی لکھنے والوں کی مجھ کو نہیں آتی کہ بالکل بھاٹوں کی طرح بکنا شروع کر دوں۔ مولانا حالی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مدح گوئی میں غالب ناکام رہتے ہیں۔
مدح سرائی میں غالب کی ناکامی کو ان کی خودداری پر محمول کرنا درست نہیں۔ جو شخص خطوں میں نوابوں اور امیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہ ہچکچائے وہ قصیدے میں مدح سے گریز کیوں کرے گا؟ وہ مدح کا حق ادا نہ کر سکے تو اس لیے وہ اس میدان میں عاجز ہیں۔ دعا۔ قصیدے کا آخری حصہ دعا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ مختصر بھی ہو اور پر اثر بھی۔ یہاں کامیابی غالب کے قدم چومتی نظر آتی ہے۔ غالب نے ایک قطعے کا خاتمہ دعا پر کیا ہے اور یہ ایسی دلکش ہے کہ آج بھی لوگ بے تکلف اس شعر کا استعمال کرتے ہیں۔ تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ قصائد غالب کی زبان۔ غالب کا ابتدائی زمانے کا کلام اتنا مشکل، اتنا پیچیدہ اور ایسا ناقابل فہم تھا کہ سبھی کو اس کی شکایت ہوئی۔ وہ ایک ذہین انسان تھے۔ انہوں نے زمانے کے تقاضے کو سمجھا، اپنے پچھلے کلام کو رد کیا اور آئندہ سہل گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ بہادر شاہ کی مدح میں جو قصیدے کہے گئے وہ آسان اور قابل فہم زبان میں ہیں۔ ان کا ایک سبب اور بھی ہے۔ غالب جانتے ہیں کہ بہادر شاہ پر ذوق کی زبان کا جادو چلتا ہے، لہٰذا ان قصیدوں میں غالب نے پیچیدہ بیانی سے اپنا دامن بچایا۔ قصیدہ نگاری میں غالب کا مقام۔ غالب کے ایک پرستار کا یہ خیال درست ہے کہ پامال راستوں پر چلنا غالب کو گوارا نہ تھا۔ ہر میدان میں وہ اپنا راستہ آپ نکالتے تھے۔ قصیدہ نگاری میں بھی وہ اپنی طرز کے خود ہی موجد اور خود ہی خاتم ہیں۔ ان کی تشبیہ دل آویز، گریز، فطری اور پرکشش ہوتی ہے۔ مدح گوئی میں وہ زمین آسمان کے قلابے نہیں ملاتے یا ملا سکتے نہیں، لیکن ان کی مدح کسی حد تک حقیقت کے قریب اور اس لیے زیادہ پر اثر ہوتی ہے، اور ان کے قصائد کے دعائیہ حصے تو آج تک زبان زد خلائق ہیں۔ مولوی عبدالسلام کا ارشاد بجا ہے، یہ قصیدے اردو زبان کے لیے سرمائے صد فخر و ناز ہیں۔